بھی ثقہ ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ گئے، فحفق رجل علی راحلتہ، دوران سفر کرتے کرتے سواری پر بیٹھے ایک صاحب کو اونگھ آ گئی، فاخذ رجل سہما من کنایتہ، دوسرے صاحب جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس کا تیر نکال لیا، فانتبہ الرجل ففزع، جب اس آدمی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کے تو تیر ہی نہیں تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ میں سفر پہ ہوں اور سفر کا ساز و سامان میں اور ہتھیاروں میں تیر میری لازمی چیز تھی، تو لہذا وہ کدھر گئی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا پتہ چلا کہ ایک صاحب نے اپنے دوسرے صاحب کے ساتھ مذاق کی ہے، اس کا تیر اٹھا لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لرجل ان یروع مسلما، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو مزاحن بھی ڈرانا یا خوف زدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سیم اسی طرح عبداللہ بن صائب بن یزید اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتے فرماتے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا ساز و سامان نہ مذاق میں اٹھائے نہ حقیقتاً اٹھائے، حقیقتاً اٹھائے گا تو صاحب ظاہر وہ چوری ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اگر مزاحن اٹھائے کہ چلو اس کو تھوڑی دیر تنگ کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں، یہ جب اس کو پتہ چلے گا تو یہ پریشان ہوگا پھر بعد میں اس کو دے دیں گے، ایسا مزاح کرنا بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی تکلیف ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کو مزاحن بھی کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصیر احدکم الی اخیہ بالصلاح، تم میں سے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کی طرف، کسی اسلامی بھائی کو دوسرے اسلامی بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کہ ایک آدمی ایک تلوار اٹھا کے دوسرے کے سر پہ لہرانا شروع کر دے، مذاق کرنا شروع کر دے، یا بندوق اٹھا کر اس کی طرف جو ہے نا وہ فائر کرنے کے ایکشن کرنے لگے، حالانکہ فائر نہ کر رہا ہو، صرف اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ، فرمایا اشارہ کرنے والے کو خبر نہیں ہوتی کہ اس اشارہ کرتے کرتے شیطان اس پہ حملہ کر دے، وہ تیر ہے، وہ تلوار ہے، وہ بندوق ہے، وہ گولی ہے، جو بھی ہے شیطان اس آدمی کے ہاتھ سے نکال دے۔ تلوار ہاتھ میں تھی، آدمی لہرا رہا تھا، شیطان نے حرکت کی، اس کے ہاتھ سے تلوار گری تو صاف ظاہر ہے اس کا نقصان ہو گیا۔ اگر ہاتھ میں بندوق ہے یا پستول ہے، آدمی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا تجھے فائر کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ کے حرکت بڑھا دے اور اس کا گھوڑا دبا دیا جائے اور گولی نکل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے کسی کو تلوار اٹھا کے، تیر اٹھا کے، ہتھیار اٹھا کے دوسرے مسلمان کی طرف مزاحن اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ آدمی تو اشارہ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ کی حرکت کو شیطان بڑھا دے اور اس سے اگلے کا قتل ہو جائے یا نقصان ہو جائے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں مشاہدے میں موجود ہے۔ حاجی منور صاحب لمبڑ صاحب کے جو بیٹے تھے، وہ مزاحن ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف بندوق اٹھا کے اشارہ کر رہا تھا، اس کو پتا تھا اس میں گولی نہیں ہے، ویسے ہی وہ گھوڑا کھینچ رہا تھا، ایک بار کا کئی بار اس نے کھینچا، لیکن گولی اس میں تھی اور شیطانی حرکت اس میں شامل ہوئی تو وہ گولی نکل گئی۔ اب چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے گولی نکل گئی، دوسرے کی ٹانگ ضائع ہو گئی، اب ساری زندگی کے لیے پاج بیٹھا ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ خبر سنا دی ہے، فرمایا ہتھیار اٹھا کے دوسرے کی طرف اشارہ بھی مت کرو، تمہیں خبر نہیں ہوتی، شیطان کو خبر ہوتی ہے۔ شیطان ان باتوں کو بڑا جانتا ہے کہ میں نے نقصان کس کا کس وقت کرنا ہے، کس حال میں کرنا ہے۔ آدمی بظاہر اشارے کر رہا ہوتا ہے یا مذاق کر رہا ہوتا ہے، حقیقت شیطان مداخلت کرتا ہے تو اس میں انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری بات ہے، یہ بھی صحیح مسلم سے ہے، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، اگر کوئی شخص کوئی لوہے کی چیز اٹھا کر، ہتھیار اٹھا کر کسی شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے تو فإن الملائکۃ تلعنہ حتی ینتہی، اشارہ کرنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اپنا ہتھیار پیچھے نہ ہٹا لے۔ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی اس کے باپ اس کی ماں سے کیوں نہ ہو، سگا بھائی سگے بھائی پہ اوپر اگر اشارے کر رہا ہے، مزاح کر رہا ہے، اس طرح کے ہتھیار جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہے، اس وقت تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ جب بھائی کو بھائی کے ساتھ ایسا مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، جب مزاح کرنے کی ہی اجازت نہیں ہے تو ہتھیار اٹھا کے کسی کے پیچھے دوڑنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بھائی خون بہانے کا ارادہ بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، صرف مذاق ہی تو ہے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہیں جانے انجانے کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور ہم جانے انجانے والی تو بات بڑی دور کی ہے، ہم تو منصوبہ بندی سے لوگوں کے نقصان کر رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہماری دن رات کی کوشش ہے، گروپ بندی کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھوں گا، یہ بات کروں گا، اس کو یہ سناؤں گا، اس کو یہ سناؤں گا، ساری منصوبہ بندی کر کے ایک دوسرے کو مروانے کی کوشش ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ کس حد تک ناجائز ہوگا؟ ایسے آدمی پر کتنی لعنت ہوگی۔ اب اس حدیث کا جملہ دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے بھائی، سگا بھائی ماں اور باپ دونوں سے ہو، اس کو بھی اشارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرشتے اس پہ لعنت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سگا بھائی تو مارنے کی کوشش کرتے ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا جب سگا بھائی نہیں اٹھا سکتا تجھے اور مجھے کیسے اجازت ہے؟ نہ منصوبہ غلط منصوبے بندی کی اجازت ہے، نہ کسی کو نقصان کرنے کی اجازت ہے۔ آخری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم و بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائیں تو وہ دونوں جہنم میں جائیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں جہنم میں کیسے جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا القاتل فما المقتول، فرمایا ایک آدمی دوسرے کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو ایک سے اگر گولی نکل گئی، دوسرے کی جان چلی گئی تو فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ اس کی تفصیل سرکار نے یوں فرمائی ہے، سرکار نے فرمایا ایک آدمی ادھر کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر، دونوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف وار کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یا اشارے کر رہے ہیں، یہ کرتے 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 ایک نے دوسرے کا سر اتار ہی دیا، تو فرمایا یہ دونوں جب اشارے کر رہے تھے تو یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، جب اشارہ حقیقت میں بدل گیا تو دونوں جہنم میں گر گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو اچانک ہو گیا، کون سا اس کا قتل کا ارادہ تھا یا اس کے مرنے کا ارادہ تھا؟ یہ تو تھا ہی نہیں۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار اٹھا کے سر پہ لہرانا، تیر اٹھا کے اس کی طرف اشارے کرنا اور وار کرنا، یا بندوق اٹھا کے ان کی طرف اس طرح کے اشارے کرنا اور کوششیں کرنا، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے جو وار کرتا ہے وہ قتل کرتا ہے، اگر ادھر بھی تلوار ہے ادھر بھی تلوار ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو جو آدمی کسی کو قتل کرنا چاہے، اللہ کے نبی کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا وہ دونوں آدمی جہنم کے کنارے پہ کھڑے، بس وار ہونے کی دیر ہے، صاف ظاہر ہے پہلے کسی کی گولی نکلے گی تو دوسرا مر جائے گا۔ اب قاتل وہ بھی جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا، مقتول بھی جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو قتل کرنا تھا، اب جس کا وار پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے دونوں فوراً جہنمی ہو۔ یہ تو اچانک یہ